بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قول اللہ کی طرف سے اس دوسرے پارے کا میں دوسرا رکوع اس کی میں مختصر گرامر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ واو کا معنی اور، لی کا معنی لیے، کلٍ کا معنی کل، اردو میں کامن ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے یعنی ہر قوم کے لیے، وِجْهَةٌ ایک جہت ہوتی ہے، ہوا وہ قوم، مُوَلِّيهَا اس جہت کی طرف رخ کرتی ہے۔ مولی یہ اسم فاعل ہے، ولا یولی، صرف یصرف کی طرح مصرف اسم فاعل آتا ہے، تو ولا یولی سے مولن اسم فاعل آئے گا۔ مولن کا معنی رخ پھیرنے والا۔ ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، ہوا مولیہا وہ قوم اس جہت کی طرف رخ کرتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات پس مسابقت کرو ایک دوسرے سے نیکیوں میں۔ استباق یہ اس کا ورب آتا ہے مصدر، سبقت سے نکلا ہے یہ لفظ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے پہ سبقت کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پہ سبقت کرو۔ اینما تکونوا، اینما اینا کا معنی کہاں یا جہاں، اینما جہاں بھی تکونوا تم ہوگے، یاتی بکم اللہ، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے لانا اور آنا بھی ہوتا ہے، تو عطا یاتی کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، با کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ اب دیکھیں یاتی بکم، اس کے بعد با آ رہا ہے نا یاتی کے بعد، تو یہاں معنی ہوگا لانا، تم جہاں بھی ہو، یاتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً تم سب کے سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومن حیث خرجت اور جہاں بھی آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، ولی میں بیان کر چکا ہوں پچھلے رکوع میں، پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ حکم، للحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ پھیریں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم لوگ جہاں بھی ہو، ایک تو تھا کنتا یا خرجتا جہاں بھی آپ نکلیں، کنتا جہاں بھی تم ہو، کنتم جہاں بھی تم سب ہو، یعنی اس آیت میں سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جہاں بھی تم سب ہو، فولو پھیرو اپنے چہرے کو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف، لی اللہ تاکہ نہ ہو، لی اللہ اصل میں تھا لی ان لا، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، لی کا معنی لیے یا تاکہ، لا کا معنی نہیں، یکونو کا معنی ہونا۔ اب یہ پورا ملا کے کیا بن گیا، لی اللہ یعنی نون کو لام بنا دیا، لی اللہ یکونا تاکہ نہ ہو جائے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن حجت، یعنی ہم یہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ پھیرو تاکہ لوگوں کے لیے تم پر حجت تمام نہ ہو جائے، جس کی میں تفسیر انشاءاللہ تفسیر میں اس کی میں تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، ظلموا منہم جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو ان سے، تخشو لا تخشو یہ بھی امر ہے، اصل میں تھا تخشونا تسمعون کی طرح خشیت سے نکلا ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تو ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تخشو تم نہ ڈرو، ہم ان لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو صرف نی مجھ سے، ولی اتمہ اور تاکہ میں اتمام کر دوں، اتمہ اصل میں تھا اتمو یا اتمیمو تھا اصل میں، اکریمو کی طرح، اتمام اس کا مصدر آتا ہے، ورب آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مکمل کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے اتمام، یعنی تمام کر کہتے ہیں نا اس کا تو کام تمام کر دیا، تو مکمل کرنا کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، ولی اتمہ اور تاکہ اس لیے کہ میں اتمام کر دوں نعمتی اپنی نعمت کا، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون سیدھے راستے پر آ جاؤ، یہ سیدھی راہ پالو، کما ارسلنا جیسے کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کو، ویزکیکم اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو ما وہ چیزیں لم تکونوا تعلمون کہ تم نہیں تھے ان کو جاننے والے، فاذکرونی پس ذکر کرو میرا، یاد رکھو مجھے، فاذکرو اصل میں تھا اذکر، ذکر یذکر ذکرن،
جیسے نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، تو ایسے ہی آتا ہے ذکر یذکرو، یاد کرنا، اور امر اس کا آئے گا اذکر، اور جمع آئے گی اذکرو، تو اور جب شروع میں فا لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو فذکرو، یاد کرو، نی مجھ کو، اذکرکم، اذکر اضربو کی طرح، اذکر یعنی میں بھی یاد کروں گا، کم تم کو، وشکرو اور شکر کرو، لی میرے لیے، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو، کفر ناشکری کو کہتے ہیں، ولا تکفرون اصل میں تھا لا تکفرونی، ناشکری نہ کرو میری، آپ دیکھ رہے ہیں نون کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں اس یا کو حذف کر دیا اور زیر لگا دیا اس کے نیچے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے، یا جو ہے نا زیر کے مشابہ ہوتی ہے، تو مطلب کیا ہوگا، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو تم۔ دوسرے پارے کا آج میں انشاءاللہ دوسرا رکوع کی تفسیر بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتی رہی ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پچھلے رکوع میں سمت قبلہ کی تبدیلی کا حکم تھا، تو اس رکوع میں ہی اس مضمون کی تکمیل ہے، چونکہ ایک مسلمانوں کا ایک باقاعدہ قبلہ ہے، تو اس پر غیر مسلموں کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ ان کا ایک مرکز کیوں ہے، ایک چار دیواری کیوں ہے، اور اس کی طرف یہ رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا طواف کیوں کرتے ہیں، وہاں جا کے حج کیوں کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کہ بھئی تم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا ہر قوم کے لیے ایک مخصوص قبلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، کہ اس قوم میں ایک اجتماعیت رہے، ان کی عبادت کا ایک مرکز رہے، محور رہے۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں جیسے کہ اس کی شان ہے، اب ظاہر عرش کا تو نہ طواف ہو سکتا ہے اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ہو سکتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے دنیا میں ایک مرکز ہمیشہ سے ہر قوم کے لیے بنایا ہے۔ یہودیوں کے لیے بیت المقدس بنایا تھا، عیسائیوں کے لیے بھی بیت المقدس تھا، اور یہود و نصارہ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہ بیت اللہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اور کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب، ان فضول بحثوں میں نہ پڑو، ان اعتراضات کے جوابات میں نہ لگو، اصل جو مقصد ہے جس کو فوکس کرنا ہے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، تو نیکی کے جتنے راستے ہیں ان کو زیادہ فالو کرو، اس بحث میں مت پڑو کہ ادھر کیوں اور ادھر کیوں اور قبلہ کیوں ہے، کعبہ کیوں ہے، اس بحث میں نہ پڑو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم اپنے سامنے حاضر کرے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، اپنے اعمال کے توشے میں نیکیاں بھر دو گے، تو اللہ تمہیں قیامت کے دن نیکیوں کا اجر دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ان فضول اعتراضات میں گزار کے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تمہارے پاس نیکیوں کا بیلنس ہی نہ ہو اور تم جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں بھی آپ سفر کریں، جہاں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے رخ کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیریں۔ پچھلے رکوع میں جو حکم تھا وہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ نہیں تھا، وَمِنْ حَيْثُ مَا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ کیا حکم تھا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو۔ تو وہاں اس آیت کے جو سیاق و سباق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام کی بات ہو رہی ہے، کہ تم مدینہ میں جس مقام پر بھی ہو یا مکہ میں جس مقام پر بھی ہو، رخ تمہارا قبلے کی طرف ہوگا۔ ان آیات میں ایک نیا مضمون ہے، وہ یہ کہ سفر کی حالت میں بھی تم نے کعبہ ہی کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی مقام پہ تو قبلے کا رخ کا تعین کسی طرح ممکن ہے، سفر میں دور دراز علاقوں میں جا کے اس میں شاید اللہ کی طرف سے چھوٹ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں چھوٹ نہیں ہے، تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور آگے اللہ نے مسلمانوں کو الگ سے خطاب کیا، وَمِنْ حَيْثُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم بھی دنیا میں جہاں سفر کر کے جاؤ گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو تمہیں پھیرنا پڑے گا، شطرہو، مسجد حرام ہی کی طرف۔ تو یعنی اللہ نے اس میں ایک پورا ایک لگا بندہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ نماز کے وقت ہر صورت میں آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف پھیرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ ہم نے حکم اس لیے دیا
تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت قائم نہ ہو سکے. یہاں لوگوں سے مراد ہے یہود و نصارہ. چونکہ پچھلے رکوع میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہوگا, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسا قبلہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوں گے ان کو اس حکم کو فالو کرنے کا حکم دیا جائے گا, اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ نماز میں اپنا رخ تم نے کعبہ ہی کی طرف کرنا ہے. تو اس بات سے یہود و نصارہ یہ پہچان گئے تھے کہ یہ مذہب برحق ہے. اگر مسلمانوں کا قبلہ چینج نہ ہوتا تو یہود و نصارہ کو مسلمانوں کے خلاف حجت قائم کرنے کا ایک موقع مل جاتا, اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تورات اور انجیل میں تو لکھا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہوگا, جبکہ تمہارا قبلہ تو بیت المقدس ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم چینج کر کے یہود و نصارہ کو تم پر اعتراض کا موقع, یعنی یہود و نصارہ کے لیے تم پر اعتراض کے تمام مواقع ہم نے ختم کر دیے ہیں. الا الذین ظلموا منہم, رہا یہ مسئلہ کہ پھر اعتراض کر کیوں رہے ہیں, اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں, جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جو کسی قانون اور ضابطے کو فالو نہیں کرتے, ان کا تو مقصد ہی اعتراض برائے اعتراض ہے. تو یعنی وہ چیز جو اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی, اسی چیز کو ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کے خلاف دلیل بنا دیا ہے, تو وہ ظالم ہے. فلا تخشوہم, اللہ فرماتے ہیں ان اعتراض کرنے والوں سے مت ڈرو, وخشونی, صرف مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, اور فرمایا کہ میں نے یہ قبلہ اس لیے بھی چینج کیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت کو تمام کر دوں تم پر. ولعلکم تہتدون, اور تم سیدھے راہ پر چلو. کیا مطلب؟ اگر کعبہ چینج نہ ہوتا, یہ جو کعبہ ہے یہ قبلہ نہ بنتا, بیت المقدس کا حکم چینج نہ ہوتا, تو آج ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیں. جیسے اللہ نے اہل اسلام پر یہ انعام کیا کہ سب سے اچھا نبی اور سب سے اعلیٰ اور برتر نبی ان کی طرف بھیجا, آخری نبی ان کی طرف بھیجا, اس کی تعلیمات ایسی کہ پوری دنیا کے انسان اس کو فالو کر سکیں. تو اسی طرح اللہ نے مسلمانوں پر اپنی نعمت کو اس طرح سے مکمل کیا کہ جہاں وہ نبی آیا ہے اور جو ان کے دین اور مذہب کا مرکز ہے جو علاقہ, اسی علاقے میں قبلے کو اللہ نے متعین کر دیا. تو اس لیے اسلام اور مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو معاشی ترقی بھی ملی ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طبیعت میں ارتکاز بھی پیدا ہوا ہے. اور ظاہر ہے جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسی کو قبلہ بنا دیا جائے تو یہ آپ کے لیے ایک مسرت اور خوشی کا باعث بھی یہ چیز بنتی ہے. تو ہمارا مرکز چونکہ مکہ ہے تو ہمیں مکہ ہی میں موجود کعبے کو قبلہ بنا کر اس میں ہمارے لیے سکون اور اطمینان زیادہ ہے, اور اس میں ہمارے لیے روحانی برکتیں زیادہ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے بیت المقدس کو تبدیل کر کے کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا. اور فرمایا کہ یہ نعمت میں نے بالکل ایسے ہی مکمل کی ہے جیسے کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسے میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا, منکم, جو تمہیں میں سے ہے, یتلو علیکم آیاتنا, جو میری آیات تم پر پڑھ کر تلاوت کرتا ہے, ویزکیکم, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ سیم وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے ابراہیم کی دعا قبول کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا, اسی طرح میں نے ابراہیم والے قبلے کو قبلہ بنا کر بھی تو اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے. تو ابراہیم کی یہ دونوں تمنائیں میں نے پوری کر کے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. تو جیسے اتنا بہترین نبی تم میں بھیجنا میرا تم پر احسان تھا اور نعمت کی تکمیل تھی, اسی طرح اس مکہ کے اندر موجود کعبہ کو قبلہ بنانا بھی میرا تم پر انعام ہے, اور اسی انعام کی تکمیل کی غرض سے میں نے قبلے کا حکم تبدیل کیا ہے. فاذکرونی, فرمایا پس تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, واشکرولی, اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور میری ناشکری مت کرو. یہ تو مختصر رکوع ہے جس کی میں نے تفسیر بیان کی. اب میں اس میں جو کچھ علمی نکات اور اسباق ملتے ہیں مختصراً نمبر وار میں ان کو بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے اس رکوع میں کیا بیان کی کہ ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوا کرتی ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں.
فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ساری زندگی سوال جواب، اعتراض اور اس کا جواب، ان چکروں میں پڑھ کر جو نیکی کے بہت سارے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، نفلی روزے ہیں، تہجد ہے، اسی طرح حقوق العباد میں غریبوں کو کھانا کھلانا، مدارس اور مساجد کے ساتھ تعاون کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان عملی چیزوں میں وہ کیا ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور بحث مباحثے میں آپ دیکھیں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ساری دن ان کا بحث مباحثے میں گزر جاتا ہے اور اس میں بڑے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز سے ہمیں ان آیت میں بچنے کا حکم دیا، ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے کاموں میں لگانا چاہیے اور مفید سے مفید کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں اس سے بھی پتہ چلی، ایک فقہی نقطہ پتہ چلا کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوں گے ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، اور اس سے صرف نفل نماز مستثنیٰ ہے۔ نوافل اگر سواری پر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پھر سواری کا رخ جہاں بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں وہی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ تو نوافل کے بارے میں احادیث سے ہمیں چھوٹ ملتی ہے، فقہا کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ نفل نماز سواری پہ بیٹھ کے، اگر زمین پہ اتر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قبلے کی طرف سواری میں بھی رخ کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ سواری میں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، یا بس میں آپ سوار ہوں تو، یا جہاز میں آپ سوار ہوں، تو نفل نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھیں وہی نیت باندھ کے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نفل نماز کے لیے قیام بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن فرض کے لیے جو ہے یہ آیت بہرحال اس کی نص قطعی ہے، تو اس میں وہ لوگ جو ٹرین میں فرض نماز جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیتے ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرین میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ فرض نماز کے لیے آپ جہاں رخ کریں وہاں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ٹرین میں جب ہم ان کو کہتے ہیں بھائی قبلے کی طرف رخ کرو، وہ کہتے ہیں بھائی سفر میں سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت نص قطعی ہے کہ تم سفر میں بھی ہوگے تو تمہیں قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ جہاز میں بھی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ قبلے کا اگر علم نہ ہو، سفر میں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ ہے کس طرف، جہاز میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ایسے موقع پر فقہا کہتے ہیں کہ حتی الامکان تحقیق کرے، تحقیق کے بعد بھی اگر علم نہ ہو تو تحری کرے، ذہن پہ دباؤ ڈالے، تو پھر جس طرف ذہن جائے گا آپ کا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کیا، جتنی استطاعت تھی اس کے بقدر آپ نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہاں نہیں قبلہ یہاں تھا، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے بس میں جو کچھ تھا وہ آپ نے کر لیا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اسلام کے برحق ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے تحویل قبلہ میں۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور تھا، فلکیات کا علم ترقی پر نہیں تھا، اور عرب لوگ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن جیسے ہی قبلے کا رخ تبدیل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا تو وہ عین کعبہ کی طرف تھی۔ مسجد نبوی جس ڈائریکشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو محراب بنایا ہے یا محراب تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی جب تحقیق ہوئی ہے تو وہ بالکل کعبے کی طرف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 400 کلومیٹر دور تقریباً مدینہ جو ہے مکہ سے ہے، 400 کلومیٹر دور آج آپ کسی کو لے جا کے کھڑا کر دیں اور اسے کہیں کہ بھئی اب اپنے رخ کو فلاں چیز کی طرف پھیر لو، تو وہ فلکیات کے علم کے بغیر، کیلکولیشن کے بغیر یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ادھر آسمان سے وحی آئی ہے کہ رخ چینج کر لیں، اور آپ نے جو رخ چینج کیا 100% بیت اللہ کی طرف ہے وہ، اور وہی صدیوں سے مسجد نبوی چلی آ رہی ہے۔ اور صرف وہ نہیں، اس دور میں مدینہ منورہ میں جتنی مسجدیں بنی ہیں وہ ساری کی ساری، جیسے مسجد قباء ہے جو اسلام میں سب سے پہلے مسجد ہے، تو جتنی مسجد جن ہے، جتنی مسجدیں اس دور کی ہیں، ان سب کے رخ آج بھی بیت اللہ کی طرف ہیں، حالانکہ بعد میں اس میں ذرہ برابر بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کو اگر کوئی چینج کرنے کی کوشش کرتا تو پورا مدینہ اٹھاتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن یہ ہے۔ بعد میں صحابہ کرام جو دنیا میں پھیلے اور انہوں نے جو مسجدیں کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، وہ پھر باقاعدہ فلکیات کے علم کی روشنی میں، سورج کی کرنوں کے ذریعے وہ فلکیات کا علم، پھر مسلمان سائنسدان بہت پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے اس میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی۔ تو بعد میں تو ایسا ہوا ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ اللہ کی طرف سے وحی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
کوئی اور ذریعہ بن نہیں سکتا تھا، اور اس وحی کے ذریعے اتنی زبردست سمت کا ہو جانا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ حکم آتا ہے کہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو تو عین کعبہ کا ذکر نہیں آیا، بلکہ مسجد حرام کا شطر کہتے ہیں جانب کو، یعنی اس جانب۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر آپ دنیا میں کہیں سفر کر رہے ہیں تو بعینی ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ مسجد حرام کی جانب، یعنی جس جانب مسجد حرام ہے اس جانب رخ کر لو۔ اور جانب کتنی ہیں دنیا میں؟ جو سمتیں ہیں نا وہ 6 سمت کہلاتی ہیں۔ ایک آپ کے رائٹ والی جو سمت ہے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب، اور ایک اوپر والی سمت اور ایک نیچے والی سمت۔ یہ 6 سمتیں ہیں دنیا میں جن کو سمت کہا جاتا ہے، مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ اور ان سمتوں کا یہ جب ہم ظاہر ہے اوپر اور نیچے والی سمت تو اس میں داخل نہیں ہے، تو یہ جو 4 سمتوں کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک سمت 45 ڈگری کی بنتی ہے۔ تو اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 45 ڈگری اس طرف بیت اللہ کے اور 45 ڈگری اس طرف، اس زاویے کے اندر جو بھی نماز ہوگی وہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کا رخ عین بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ نے نماز پڑھی اور بیت اللہ سے دائیں بائیں آپ کی نماز ہو رہی ہے، تو 45 ڈگری تک انحراف وہ قابل برداشت ہے، قابل قبول ہے۔ اس طرف بھی 45 ڈگری اور اس طرف بھی 45 ڈگری، یعنی بیت اللہ کے اس طرف بھی اور بیت اللہ کے اس طرف بھی۔ اس 45 ڈگری کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی۔ 45 سے بھی اگر ہٹ گیا تو پھر وہ دوسری سمت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بیت اللہ والی سمت نہیں رہتی۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ بیت اللہ کی سمت وہ ہوگی جو 45 یعنی 90 درجے کے زاویے میں ہوگی، 45 اس طرف اور 45 اس طرف۔ لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ سے باہر ہوں۔ جو مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ عین مسجد حرام کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، اور جو مسجد حرام کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اس میں بیت اللہ سے ذرا بھی اگر دائیں بائیں ہو گیا تو پھر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو ہم نے حرم میں دیکھا ہے کہ بیت اللہ سامنے ہوتا ہے اور کسی پلر کی وجہ سے ان کا رخ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ کسی اور طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اگر ذرا سا بھی سینہ بیت اللہ سے دائیں بائیں ہو گیا تو یاد رکھیے ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 45 ڈگری کا جو زاویہ فقہا نے بیان کیا ہے یہ مسافر کے لیے یا وہ لوگ جو بیت اللہ سے دور ہیں۔ اور ایک ہمیں بہت اہم سبق ان آیات میں جو آخری آیات ہیں اس رکوع کی، وہ یہ کہ اللہ ایک ایسے نبی کو بھیجیں گے جو قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، تزکیہ بھی کریں گے، کتاب اور حکمت کو سکھائیں گے بھی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا از خود سمجھ لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں تو واضح ہیں جو خود سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو نبی کے سکھانے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن کو خود سے ہم نے سمجھا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کی ذمہ داری جہاں یہ لگائی کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، وہاں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کو سکھائیں گے بھی۔ تو نبی سے صحابہ نے سیکھا، پھر صحابہ سے تابعین نے، پھر تابعین سے تبع تابعین نے، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو جہاں بھی کسی کا بھی یہ سلسلہ اگر ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی قرآن کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی درس قرآن دے رہا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس سے یہ سیکھا ہے، یہ تو وہ سلسلہ اپنا پیش کرے گا کہ میں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی سلسلہ آپ کا نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ آپ جو تفسیر پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی رائے ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ منقول نہ ہو، تو اس میں گمراہی کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ نبی پڑھائیں گے بھی قرآن اور نبی سکھائیں گے بھی قرآن۔ اور اس میں یزکیکم، نبی تزکیہ بھی کریں گے، اس سے تصوف کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تصوف میں بہت ساری خرافات بھی ہیں اور بہت ساری بدعات بھی ہیں، لیکن تصوف کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اصل کیا ہے؟ باطنی اصلاح، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کام کروایا کہ صحابہ کرام کے ظاہر اور باطن کی اصلاح بھی کروائی ہے۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا، حدیث کافی ہوتی، تو نبی صحابہ کرام کو کتابیں دے کے چلے جاتے، وہ پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عملی طور پر پریکٹیکلی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باقاعدہ اصلاح کی ہے، پھر صحابہ نے تابعین کی، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مشائخ کی صحبت میں رہ کے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کے انسان اپنی اصلاح کراتا ہے۔ تو جو لوگ اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھاتے، صرف کتابوں کو کافی سمجھتے ہیں، تو ان کا نظریہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا بھی باقاعدہ قرآن مجید میں ایک ذکر کیا، اور یہ تزکیہ بھی سینہ بسینہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو اس رکوع کی کچھ تفسیر تھی جو میں نے بیان کی۔ اب میں انشاءاللہ جو اس رکوع میں ہمیں اسباق ملتے ہیں یا جو اس میں کچھ خاص علمی نکات ہیں، میں ان کو انشاءاللہ ترتیب بار بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیقول السفہاء، اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بیوقوف سے تعبیر کیا ہے جو قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو احمق اور بیوقوف سے تعبیر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں مقصد کو دیکھنا چاہیے، مقصد کے ذرائع کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ نماز میں اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یہ ہے اصل مقصد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کرنے میں اللہ کی رضا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کرنے میں، کیونکہ ادھر رخ کرنے میں ثواب پہلے اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اور اب ادھر رخ کرنے میں ثواب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو یہ اس حکم پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ قبلہ وہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی نظر میں جو عبادت کی بنیادی روح ہے، جو جس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ معبود کو خوش کرنا، وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، اس کو فوکس نہیں کر رہا ہے۔ وہ فوکس کس کو کر رہا ہے کہ ادھر رخ کیوں نہیں ہے اور ادھر رخ کیوں نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ظاہر ایک حماقت کی بات ہے، یہ ایک پرلے درجے کی بیوقوفی ہے، تبھی اللہ نے ان لوگوں کو سفیہ سے تعبیر کیا ہے، بیوقوف سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں تو ہمیں پہلے یہ تعین کرنا چاہیے کہ اس کام سے ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد اگر ہمیں اس کام سے حاصل ہو رہا ہے تو ہم اس کام کو کنٹینیو کریں گے، اگر اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول دین میں بھی چلتا ہے اور دنیا میں بھی چلتا ہے۔ دین میں یہ اصول ایسے چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ بدعت کا ارتکاب کیوں کر رہے ہو؟ بدعت میں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، مگر چونکہ وہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے تو ثواب کے بجائے الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو بھئی ایسے موقع پہ آپ وہ کام چھوڑ کے اپنے آپ کو ریسٹ دیں، اس ریسٹ دینے میں آپ کو آرام۔ اس کی مثال ہے جیسے ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ غروب آفتاب کے وقت آپ روزہ افطار کر لیں، حالانکہ محنت کس میں ہے کہ آپ مزید 1-2 گھنٹے بھوکے پیاسا رکھیں اپنے آپ کو۔ ایک آدمی صبح سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 گھنٹے مزید بھوک اور پیاس برداشت کروں گا، تو یہ حماقت کہلائے گا یہ عمل، اس لیے کہ پہلے بھوکا پیاسا رہنے میں اللہ خوش تھا، اب افطار کرنے میں اللہ خوش ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیوں خواہ میں مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہ اصول، یہ ہماری جو دینی تنظیمیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، ان میں بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اصل مقصد تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، یہ مقصد ثانوی درجے میں چلا جاتا ہے اور خود وہ تحریک مقصد بن جاتی ہے، اس تحریک کو ترقی دینا مقصد بن جاتا ہے، یا اس تحریک کو میں شامل ہونا یا شمولیت اختیار کرنا وہ بنیادی مقصد بن جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دینی اور سیاسی جماعتیں ہیں بعض دفعہ وہ اپنے مفاد پر دین کو قربان کر دیتی ہیں، یعنی سیاست میں وہ دین کو قربان کر دیتی ہیں، حالانکہ ان کا مقصد ملک میں دین کو نافذ کرنا تھا، لیکن وہ دین کو نافذ کرنا ثانوی درجے میں چلا جاتا ہے، اور اپنی تنظیم کو ترقی دینا، اپنی سیاست کو فروغ دینا یہ پہلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو عجیب بات تھی کہ جو مقصد دین تھا وہ اب مقصد نہیں رہا، اور جو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا لیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی یہاں سے لاہور جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ذریعہ اختیار کیا کہ بھئی میں بس میں بیٹھ کے جاؤں گا، میں بس کے ذریعے لاہور پہنچوں گا۔ اب ایک صاحب اس کو آئے اور ایک صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ کو جہاز کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ فری میں جہاز میں چلے جائیں۔ ظاہر ہے عقل مند آدمی کہے گا یار جب میرا ہدف لاہور ہے تو جہاز میں زیادہ آسانی سے پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، چونکہ میں نے نیت کی تھی کہ میں ٹرین میں بیٹھ کے جاؤں گا تو اب کچھ بھی ہو جائے میں نے ٹرین میں ہی جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی نظر میں لاہور اتنا بڑا مقصد نہیں ہے، لاہور پہنچنا، ٹرین کا سفر کرنا یہ زیادہ بڑا مقصد ہے، یہ ٹرین کے سفر ہی کو مقصود ہی، شاید اس بیچارے نے کبھی ٹرین دیکھی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا اس کو مقصد بنا رہا ہے۔ تو یہ ہماری دینی تحریکوں میں بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی اور راستے سے اگر دین پر آ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کسی اور راستے سے اگر آ گیا تو یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ میرے ہی جو طریقہ ہے نا، میرا جو میتھڈ ہے اسی کو فالو کرے گا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مقاصد میں لچک نہیں ہونی چاہیے،
مقصد کا جو ذریعہ ہے وہ لچکدار ہونا چاہیے، زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اس میں چینجنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک سبق کی بات ہمیں ملتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ آپ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، تو اگر ایک کاروبار آپ کا نہیں چل رہا یا آپ صرف اسی کو اس لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ میرے باپ دادا کا بزنس تھا، یہ میرے ابا دادا چونکہ سونار تھے تو میں بھی سونار ہی بنوں گا، تو بھائی وہ ابا دادا سونار اس لیے تھے کہ ان کو اس میں پیسہ زیادہ نظر آ رہا تھا، اگر آپ کا یہ کاروبار نہیں چل رہا تو آپ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں۔ تو یہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے احمق لوگ ملتے ہیں اور دین میں بھی اس قسم کے احمق لوگ ملتے ہیں۔ تو اللہ نے اس قسم کے لوگوں کو اس آیت میں جو مقصد کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ مقصد کے ذریعے کو مقصد بنا لیتے ہیں، ان کو اللہ نے بیوقوفوں سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسی بیوقوفی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات یہ کہ یہ کعبے کو قبلہ کیوں بنایا گیا، علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو روحانی مرکز اللہ تعالیٰ مکہ کو بنانا چاہتے تھے۔ اگر بیت المقدس قبلہ ہوتا تو آج دیکھیں کہ وہ تو ہمارے ہاتھ سے ویسے ہی نکل چکا ہے، اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے مکہ سے مدینہ گیا، پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا۔ تو مکہ کو مرکز بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جاتا اور اس کی فضیلت زیادہ قرار دے دی جاتی، اور اس لیے بھی کہ اسلام کے اولین مصداق عرب تھے۔ ظاہر ہے عرب پہلے صحیح پکے مسلمان بنتے تو پھر آگے انہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا، اور عربوں کا جو اصل کعبہ تھا، عربوں کے جو باپ دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا۔ تو عرب بھی اس سے زیادہ مطمئن تھے کہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے اور بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی بنیاد پہ یہی چاہت تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کے رخ کو چینج کر دیا، کیونکہ قبلہ تبدیل ہونے سے صرف قبلہ چینج نہیں ہو رہا بلکہ اسلام کا پورا مرکز تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ مکہ کو مرکز بنانا چاہتے تھے، کیونکہ اب اسلام پوری دنیا میں وہاں سے غالب ہوگا، تو یہ چیز اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی۔ اور البتہ اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پھر شروع سے ہی کر دیا جاتا یہ کام۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہ بتا دیا جاتا کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ تو یہ شروع سے اس لیے یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی کہ پھر لوگ جہتوں کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے۔ یہ حکمت فوت ہو جاتی کہ بھئی جہت اصل نہیں ہے، اصل حکم اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس سے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ مسلمان کعبہ کو معبود نہیں سمجھتے، کیونکہ معبود تو ایک ہی ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اب قبلہ چینج کر کے کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر بیت المقدس قبلہ ہوتا اور قبلہ مسلمانوں کا معبود ہوتا تو اس میں تبدیلی کا امکان ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو ہندو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور تم کعبہ کے سامنے جھکتے ہو، تو تم نے کعبہ کو گویا معبود بنا لیا ہے، تو ہم نے کعبہ کو معبود نہیں بنایا، اس لیے کہ کعبہ اگر معبود ہوتا تو وہ کبھی تبدیل نہ ہوتا، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا پھر اللہ کبھی حکم نہ دیتے، اور اگر بیت المقدس مسلمانوں کا معبود ہوتا تو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا اللہ کبھی حکم نہ دیتے۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ادھر رخ کرنا یا ادھر رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری۔ تو یہ حکمت فوت ہو جاتی اس میں۔ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ نبی کیوں چاہتے تھے؟ اس میں بہت ساری حکمتوں میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کا کعبہ اور قبلہ یہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی۔ تو باپ دادا کے دین سے یا ان کے مسلک سے محبت ہونا یہ عصبیت نہیں ہے، یہ وہ تقلید نہیں ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ ہاں باپ دادا کے دین سے محبت ہونا جب غلط ہے کہ جب باپ دادا کا دین غلط ہو، تبھی قرآن مجید بار بار کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تم اس صورت میں بھی باپ دادا کے مذہب کو فالو کرو گے جبکہ تمہیں اپنے باپ دادا کا غلط ہونا بھی ثابت ہو جائے۔ تو اگر باپ دادا کا غلط ہونا ثابت نہ ہو تو پھر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرنے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ نیچر ہے انسان کی، ہر چیز سے، اپنی قوم کی، اپنی کلچر کی سے انسان کو
محبت ہوتی ہے، اور اپنی قوم کی ہر چیز یعنی ہر وہ چیز جو قوم کی طرف منسوب ہو انسان کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر ہے اور انسان کی فطرت ہے. اور اسی فطرت کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا کعبہ وہی بن جائے، میرا قبلہ وہی بن جائے جو میرے باپ دادا کا تھا. اور اس آیت میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات کو زیادہ خاطر میں نہیں لانا چاہیے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی طبیعت میں ضد اور ہٹ دھرمی ہے. کوئی بھی ہم پہ جب اعتراض کرتا ہے نا تو یاد رکھیے اعتراض کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتراض وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں اعتراض نہیں ہوتا بلکہ اشکال ہوتا ہے. آپ نے کوئی بات کی، کوئی عمل کیا تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے تو وہ اشکال کرتے ہیں، اس اشکال کو سننا بھی چاہیے اور اس اشکال کا جواب بھی دینا چاہیے. اور ایک اشکال وہ ہوتا ہے جو اشکال نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں اعتراض ہوتا ہے وہ، اور اس کی بنا بھی درست نہیں ہوتی. تو اگر کسی سائل کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مقصد کسی اشکال کو رفع کرنا یا کسی کنفیوژن کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ یہ طنز برائے طنز ہے تو پھر اس کے جوابات کے ہمیں درپے نہیں ہونا چاہیے. اس سے ٹائم ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ اتنے اس معاملے میں ضدی ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ نبی کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، اس کے باوجود یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے. تو پھر یہ جو اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لے کر آئیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتراض اشکال نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں دور کرنا چاہتے بلکہ طنز کر کے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو، آپ کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی پرواہ آپ مت کریں. اور اس آیت میں ہمیں اس رکوع میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ طبیعت میں اعتدال کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ اللہ نے اس امت کی بہت بڑی تعریف کیا کہ یہ امت معتدل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ہم تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں اور جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں بھی نرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے. اللہ نے اس امت کو معتدل بنایا تو ہمیں ہر چیز میں میانہ روی ہی کو اختیار کرنا چاہیے. پیسے کمانے میں بھی اعتدال ضروری ہے. گدھا بن کے پیسے کمانا، خرکار کا گدھا بن کے کہ گدھے کی طرح سارا دن آپ محنت کرتے رہیں، یہ بھی غلط ہے. اور اتنی سستی کریں مال کمانے میں کہ آپ گھر میں سارا دن پڑے رہتے ہیں، گھر والے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. صحت بنانے کی فکر میں بھی اعتدال ضروری ہے. اتنا زیادہ اپنا صحت کا خیال کرنا کہ انسان ہو جائے، بہت زیادہ نفسیاتی بن جائے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ پانی میں اتنا انہوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی کہ پانی کو بوائل کرنا ہے اور اس طرح کا پانی، اور اتنا زیادہ انہوں نے وہ کیا کہ وہ کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہا رہے تھے اور بیمار پڑ گئے. وہ پتہ یہ چلا، تحقیق یہ ہوئی کہ نہاتے ہوئے شاور کا پانی کے 2-3 قطرے ان کے پیٹ میں گئے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائی ہے. تو ایسا چھوئی ہوئی بنا دی اپنے آپ کو کہ اب باہر کا پانی بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہا. تو صحت کی فکر میں بھی اعتدال ضروری ہے. اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو بے پرواہ بنا دینا کہ اٹرم پٹرم جو آ رہا ہے کھائے چلے جا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. تو اللہ نے اس امت کی تعریف کی کہ یہ معتدل ہے، تو ہمیں ہر چیز میں اعتدال والے راستے کو فالو کرنا چاہیے. علماء نے خواہشات نفسانیہ میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے کہ بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے غلط راستے اختیار کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی غلو ہے کہ آپ نکاح کر کے حلال ذریعے سے بھی اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے، یہ بھی یعنی غلو والا راستہ ہے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کا حکم ہے. تو ہر چیز میں ہمیں شریعت اعتدال کا حکم دیتی ہے اور اسی اعتدال کو ہمیں فالو کرنا ہے. دین کی تبلیغ اور ارشاد میں بھی اعتدال ضروری ہے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو مسلط کر دینا دین کی تبلیغ اور ارشاد کی فکر کہ آپ آرام کا خیال کیے بغیر، صحت کا خیال کیے بغیر ہر وقت تبلیغ کر رہے ہیں یا ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بالکل اپنے آپ کو کمزور اور عضو معطل بنا کے چھوڑ دینا، یہ بھی غلط ہے. مشہور حدیث ہے کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ گھر پہ نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی کی عبادت. تو انہوں نے کہا کہ یہ عبادت تو ہمارے لحاظ سے کم ہے کیونکہ نبی کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں روزانہ روزے رکھوں گا اور پوری رات عبادت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی اس قسم کی قسمیں اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ملامت کی اور فرمایا کہ میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزوں میں ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن نیند بھی کرتا ہوں. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس اعتدال والے راستے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا، یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.